سجاد ہمیں یہ بتائیے کہ جو پیر کی رات میں جو زبردست خونریز جھڑپ ہوئی ہے انڈیا اور چائنا کی فوجوں کے درمیان، اس کے بعد اس وقت وہاں پہ کیا آپ کو خبریں مل رہی ہیں؟ وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ شکیل صاحب. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ منڈے کی رات کو جو سٹینڈ آف ہوا ہے تقریباً کارگل جنگ کے بعد جو بتایا جا رہا ہے سب سے پرتناؤ سٹینڈ آف چائنا کے ساتھ ہوا ہے، اور تقریباً چائنا کے ساتھ 45 سال میں یہ پہلی بار اس طرح کا سٹینڈ آف وائلنٹ فیس آف دیکھنے کو ملا ہے. لیکن جو ابھی کے حالات ہیں پرتناؤ ہیں لیکن پرامن بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی خبر فی الحال نہیں مل رہی ہے کہ جس سے یہ بتایا جا سکے کہ پھر سے حالات بگڑے ہوں، لیکن پرتناؤ ضرور ہے حالات. لوگ کافی تشویش میں مبتلا ہیں. یہ بتائیے کہ وہاں پہ تو چائنا کی فوجیں بھی رہی ہیں، انڈیا کی فوج بھی رہی ہے، آخر یہ ٹکراؤ کی صورتحال اچانک یہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ کیا وجہ لگ رہی ہے؟ اس کے شکیل صاحب مختلف پہلو ہیں. ایک تو جو بتایا جا رہا ہے چونکہ 5 اگست کے بعد جو ایک انٹرنیشنل موو ہوا، ڈومیسٹک پالیسی جو انڈیا کی تھی اس میں ایک تبدیلی آئی، اور جو یعنی کشمیر کے حوالے سے جی 370 ہٹائے جانے کے بعد جس طرح لداخ اور جموں کشمیر کو 2 الگ الگ یونین ٹیریٹریز بنائی گئیں، اور اس کے بعد جو ایک انٹرنیشنل رسپانس ملا ہے اس میں کہیں نہ کہیں چائنا کو ایک تھریٹ یہ بھی محسوس ہوا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے بار بار پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان کی بات ہوئی، جہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے کافی کچھ چائنا اور پاکستان کے بیچ میں ایک تجارت ہو رہی ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے. کافی حد تک وہ $48 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لداخ کے الگ ہونے کے بعد شاید چائنا کو یہ لگ رہا ہو کہ جو تمام لیگلٹیز کشمیر کے حوالے سے تھی وہ اب ہٹ چکی ہے، اور ہندوستان اور امریکہ کے درمیان جو بڑھتے ہوئے رشتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں چائنا کے لیے باعث تشویش ہے. یہی ساری چیزیں ہیں جو چائنا کو اس وقت چائنا کافی حد تک ایگریسو موڈ میں نظر آ رہا ہے. وادی گلوان میں اور جو پینگونگ سو جھیل ہے اس علاقے میں جہاں پر اس وقت کلیش کی جو سچویشن بنی ہے، تو اس میں کیا چین کی فوجیں جسے ہندوستان اپنا علاقہ سمجھتا ہے اس حصے میں کیا داخل ہو گئی ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ چائنا نے انٹروژن کیا ہے، اندر وہ گھس آئے ہیں، لیکن کتنے کلومیٹر گھس آئے ہیں، لیکن اس بات کے بارے میں کوئی دقیق جانکاری ابھی تک نہیں ہے، کیونکہ وہ پورا علاقہ ہے وہاں پہ ٹیلی کمیونیکیشن پوری طرح سے مکمل طور پر بند ہے، اور جو خبریں مقامی جو لوگ ہیں وہاں کے کاؤنسلرز ہیں ہل کاؤنسل میں یا وہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں اطلاعات موصول ہوتی تھی وہ بھی اب نہیں مل پا رہی ہیں، کیونکہ ان سے رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا ہے. اور اس علاقے میں چونکہ یہ علاقہ بہت آبادی سے دور تک پھیلا ہوا علاقہ ہے، پلیٹو ہے بالکل، اور اس علاقے میں لوگوں کی جو رسائی ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے. اسی لیے جو بھی خبریں آ رہی ہیں وہ یا تو سرکاری ذرائع سے ہم تک پہنچ رہی ہیں یا فوج کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہیں. کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے کشیدگی ہے تو جو فوجوں کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوا ہے، کس طرح کا ماحول ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حالات پرامن ضرور ہیں لیکن پرتناؤ ہے، اور دونوں طرف سے بالکل چوکسی برتی جا رہی ہے. اور آپ نے جیسا کہ سنا کہ آج حکومت ہندوستان کی جانب سے بھی آرمی کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ وہاں جو حالات ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ایکشن لیں. ایسی صورتحال میں لوگ کافی تشویش میں ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ چائنا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پہلے سے بالکل مختلف ہے، اور اس وقت حالات جو ہے پرتناؤ ہیں. سجاد آپ بھی جو ہے ایک سرحدی علاقے میں ہیں، اور آپ کے علاقے میں بھی ایک بار جنگ جیسی صورتحال ہو چکی ہے، تو اس وقت جب اس طرح کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں آپ کے وادی گلوان میں یا پینگونگ سو کے علاقے میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے کارگل میں، دراس میں، ان علاقوں میں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس سرحد میں پہلی گولی چلتی ہے تو اس سے جو یہاں موجود آبادی ہے وہ سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کارگل جنگ کے بعد آج بھی ان علاقوں میں وہ اثرات سب دیکھے جا سکتے ہیں. لوگوں کو تعلیمی ماحول یہاں کا بہت حد تک متاثر ہو چکا ہے، اقتصادی طور پر لوگ کافی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں. اسی لیے یہاں جب بھی حالات بالکل بگڑ جاتے ہیں تو لوگوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے، اور اسی لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسکیلیشن ہے، یہ جو حالات بگڑ نہ پائیں، اور حالات جو ہے وہ جلد از جلد قابو میں آئیں اور حالات بہتر ہوں. یہ تو خیر لوگوں کی تمنا ہے اور تشویش ہے. آپ بتائیے ایک تجزیہ کار کے طور پر انڈیا کے
कम से कम 20 फौजी इस झड़प में मारे गए हैं। आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल काबू में आएगी या ये हालात और बदतर होंगे? देखिए, फिल वक्त तक जहां तक हुकूमत की जो पॉलिसी हमें समझ में आ रही है, अगरचे हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह स्टैंड या क्लियरिटी के साथ बात हुकूमत नहीं कर रही है, लेकिन जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि दोनों तरफ ये चीज़ बावर की जा रही है कि जो एस्केलेशन है वो किसी के फायदे में नहीं है, और इस मामले को यहीं पे रोकने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी ये मामला जो है वो ठंडा होगा, क्योंकि चाइना की तरफ से जब तक गलवान वैली पे जो दावा है उनका कि गलवान वैली को वो अपना बता रहे हैं, और जिस तरीके से वो दुर्बुक, शियोक और दौलत बेग ओल्दी पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है उस पर जो ऑब्जेक्शन कर रहा है चाइना, वो सारे मामला हल नहीं होते हैं। मुझे लगता है इसमें काफी वक्त लगेगा हालात बेहतर होने में। इस वक्त जो मुकामी आबादी है लेह में या दरबुक में, शियोक में, ये जो आसपास के जो गांव हैं छोटे छोटे, जो जो खाना बदोशों के जो इलाके हैं, वहां पे क्या सूरत हाल होगी इस वक्त? क्या वो निकल पा रहे हैं या किस तरह का माहौल है? देखिए, वहां तक चूंकि उस इलाके में जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेली कम्युनिकेशन बिल्कुल मुनक़ता किया जा चुका है, और जो हाल ही में जब ये शुरू हुआ था, ये तनाव किसी सिचुएशन जब शुरू हुई थी उस इलाके से, जो वहाँ के मकामी काउंसलर्स हैं उनके बयानात हम तक पहुंचे थे, और उन्होंने यही बताया था कि वहाँ जो नोमैड्स हैं, जो वहाँ का पॉस्चर लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, उस तरफ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, और लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है ये एक पश्मीना बेल्ट वाला इलाका है। पश्मीना की काफ़ी अच्छी खासी प्रोडक्शन वहाँ से होती है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात तो बहरहाल है ही। आप लोगों को क्या अंदाजा है कि कितनी चीनी फौज कितनी बड़ी तादाद में वहां पर होगी? कुछ अंदाजा इसका है? कोई दकीकन इस पर मालूमात हम तक नहीं है, लेकिन और चूंकि उस तरफ चाइना की तरफ से बहुत कम ही चीज़ें जो है वो सामने आती हैं, उनके मीडिया में भी इतना एक्सेस उनकी मिलिट्री का नहीं है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन जो हाल ही में अखबारों के ज़रिए या दीगर न्यूज़पेपर्स के ज़रिए या मुकामी लोगों के ज़रिए हम तक जो हमारे तक ज़राए के ज़रिए खबरें मौसूल हो रही थी, वो ये कि तकरीबन 5 से 10 हज़ार के आसपास जो चाइनीज़ फौज है वो उस इलाके में आके उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर टेंट्स लगाए हैं, उन्होंने बंकर्स बनाए, उन्होंने वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड किया हुआ है।